الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آج کی گفتگو اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے ہوگی۔ ہمارے درمیان اکثر لوگ اس ماہ مبارکہ کی نحوست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ماہ مبارکہ بڑا منحوس ہے، اس کے پہلے ایام بڑے منحوس ہیں، ان میں کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ کے معاملات اختیار نہیں، یعنی کوئی بھی خوشی کا کام جو ہے وہ اس ماہ مبارکہ کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ گفتگو بالخصوص ان دوستوں کے لیے ہے کہ جن کے ذہن کے اندر اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے نحوست زدہ باتیں ڈال دی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہینے بنائے کس نے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محرم رب نے بنایا، سفر رب نے بنایا، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ 12 کے 12 مہینے جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کے اندر جو 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا وہ سارے کے سارے اللہ نے بنائے ہیں۔ جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر نقص نکال رہے ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے، اصل نحوست کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے کہ جو وقت، جو دن، جو مہینہ ہم لوگ گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، اصل گناہ جو ہے نا وہ حقیقت میں نحوست زدہ ہے۔ وقت نحوست زدہ نہیں ہے، دن منحوس نہیں ہے، ہفتے، مہینے، سال منحوس نہیں ہے، وہ وقت اصل کے اندر منحوس ہے کہ جس وقت کے اندر ہم رب کائنات کی فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی کر گزرتے ہیں۔ اصل کے اندر وہ لمحہ جو گناہ کے اندر ہم گزارتے ہیں وہ گناہ حقیقتاً منحوس ہے۔ اور پھر اگر پھر بھی ان کی تسلی نہ ہو تو اگلی بات سن لیں، پہلی ہجری کائنات کا سب سے بہترین جوڑا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا نکاح آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عنہا سے ہوا۔ کائنات کی کامیاب ترین شادی ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے شادی سے بڑی کامیاب کوئی شادی؟ پھر 7 ہجری کے اندر خیبر کا قلعہ فتح ہوا سفر کے مہینے، 8 ہجری کے اندر ماہ سفر کے اندر حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ خوشی کی خبر نہیں ہے یہ؟ تو دیکھیں نا، پھر مدائن 16 ہجری کے اندر مدائن فتح ہوا۔ یہ تو اچھی خبریں ہیں اور اسی ماہ مبارکہ کے اندر یہ خبریں ہمیں مل رہی ہیں۔ پھر بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ماہ سفر ہمارے لیے منحوس ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم رب کی بنائی ہوئی چیز کو منحوس ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے۔ حقیقتاً گناہ کے اندر جو وقت ہم نے گزار دیا ہے نا، وہ گناہ نے اس وقت کو منحوس کر دیا ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر سے گناہ کی کیفیت کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم نافرمانی کر جاتے ہیں، اس نافرمانی والے عمل کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے تب تک ہم کبھی بھی اپنے آپ کو رب کائنات کا برگزیدہ بندہ نہیں بنا سکیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ذوالجلال ہم سب کو اس ماہ مبارکہ کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔